ماسٹرز کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی۔ میرا آخری سیمسٹر چل رہا تھا جب میں عید کی چھٹیوں میں گھر آیا۔ میں نے آج دل میں منصوبہ بنا رکھا تھا کہ گھر جاتے ہی ابا جان کو اپنی پسند کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ میری یونیورسٹی فیل ہوتا تانیہ مجھے بہت پسند آ گئی اور میں اسی سے شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ بس صحیح موقع کی تلاش تھی۔ اس دفعہ عید کے موقع پر گاؤں گیا تو میں نے سوچا کہ ابا جان کو اپنی پسند کے بارے میں آگاہ کروں گا اور پھر اپنے والدین کو تانیہ کے گھر بھجواؤں گا تاکہ میری زندگی مکمل ہو جائے۔ ابا جان نے مجھے جیپ میں بٹھایا اور کہا کہ زمینوں کا چکر لگاتے ہیں۔ میں ابا جان کے ساتھ جیپ میں سوار ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اپنی زمینوں پر پہنچے تو ابا جان نے کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہیں جو ہمیں وراثت میں ملی۔ دادا جان کہا کرتے تھے کہ زمین ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا جی ابو جان، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابا جان نے مجھ سے سوال پوچھا کہ تیمور، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ ہماری یہ زمینیں جو ہمیں وراثت میں ملی ہیں کسی غیر کے پاس چلی جائیں؟ میں نے کہا ابا جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کیا کوئی بھی شخص ایسا بالکل نہیں چاہے گا۔ اس زمین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ابا جان نے مجھ سے کہا تیمور بیٹا، زینب میری بھتیجی ہے، مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزیز ہے۔ 200 ایکڑ کی زمین کی اکلوتی وارث ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ زینب کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں۔ امید ہے کہ میری اس پسند پر تجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ابا جان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں حیران ہوا اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں تو یہاں ابا جان کو اپنی پسند کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ابا جان نے مجھے ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ زندگی میں کبھی بھی میں نے اپنے ابا جان کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، نہ ہی بحث کی تھی، لیکن آج ایک ایسا موقع تھا جس کی وجہ سے میں شش پنج میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اگر اب میں نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو ابا ناراض ہو سکتے ہیں اور ابا جان کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ زینب کے بارے میں تو میں نے کبھی ایسا سوچا تک نہیں تھا۔ اس کا اور میرا کوئی میچ نہیں تھا۔ وہ ساری زندگی گھر میں رہی اور ایک دفعہ بھی اسکول نہ گئی، جبکہ میں ایک پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ ایک طرف تانیہ کا چہرہ میرے سامنے آتا، دوسری طرف اپنے باپ کے چہرے پہ نظر ڈالتا۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے اپنی محبت کی قربانی دی اور سر جھکا کر ابا کے اس فیصلے کو مان لیا۔ ابا جان نے مجھے گلے سے لگایا اور اس کے بعد اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو زینب سے میری شادی طے ہو گئی۔ مقررہ وقت پر زینب سے میری شادی تو ہو گئی، لیکن میں نے اسے دل سے اپنی بیوی تسلیم کیا ہی نہ، اور میں نے دل ہی میں یہ منصوبہ بنا رکھا تھا کہ جب میں اس سے بیوی والا کو تعلق رکھوں گا ہی نہیں تو وہ تنگ آ کر خود بخود گھر سے چلی جائے گی۔ شادی کی پہلی رات ہی میں نے زینب کو منہ دکھائی میں یہی بات کہی کہ میں اپنے باپ کی وجہ سے تم سے شادی کر رہا ہوں، مگر میں نے دل سے تجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا۔ خود بیڈ پر سوتا اور اسے نیچے فرش پر سونے پہ مجبور کرتا، مگر اس کے باوجود وہ بہت اعلیٰ ظرف لڑکی نکلی۔ اس نے میری یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ مجھے یقین تھا وہ گھر جا کر اپنی ماں یا بہنوں کو میری اس حرکت کے بارے میں ضرور بتائے گی اور جو باتیں میں نے اس سے کہی ہیں وہ ان سے کہے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کہا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرا چچا بہت سخت آدمی ہے اور اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر وہ اپنے باپ کو بتاتی تو دوسرے دن ہی میرا چچا ادھر آ کر گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتا، لیکن چچا نے ایسا کچھ نہ کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زینب نے گھر جا کر میری شکایت نہ کی۔ میری ان تمام زیادتیوں کے باوجود اس نے ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش کی۔ جب بھی اسے محسوس ہوتا کہ میرا چائے پینے کا موڈ بن رہا ہے تو اسے خود بخود پتہ چل جاتا اور وہ کچن میں جا کر چائے بنانا شروع کر دیتی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں کون سے دن کون سی شرٹ پہنتا ہوں اور جوتوں کے بارے میں بھی اسے پوری معلومات تھی۔ میرے پسند کے کھانوں کے بارے میں بھی اسے علم ہو گیا اور وہ روایتی بیوی والے سارے فرائض نبھا رہی تھی، جبکہ میں اسے مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ میں اس پر روایتی شوہروں والا کوئی حکم نہیں چلا رہا تھا، میرا فلاں کام کر لو، یہ کام کر لو، لیکن اس کے باوجود وہ خود بخود میرے سارے کام کر رہی تھی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود میں نے کبھی اسے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ گاؤں کی تھی جبکہ میں شہر میں پلا بڑا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن خوبصورتی سے زیادہ مجھے اعتماد پسند تھا، جو کہ اس میں بالکل نہیں تھا۔ ہمیشہ آنکھیں جھکا کر چلتی ملازموں کی طرح میرے سارے کام کر رہی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے بڑی زمیندار تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور 200 ایکڑ کی اکیلی مالک تھی، جبکہ ہم 2 بھائی تھے اور میرے حصے میں تو 100 ایکڑ آ رہا تھا۔
ایک دن میں صبح نہا کر کنگھی کر کے نیچے چلا گیا تو وہ ناشتہ بنانے لگی۔ میں یوں ہی نیچے لان میں اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا تو دماغ تھوڑا فریش تھا۔ اخبار پڑھنے کا مجھے ویسے کوئی شوق نہیں تھا، بس یوں ہی وقت گزارنے کے لیے میں ہیڈ لائن پڑھ رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں چھٹی کا دن ہمیشہ گھر میں ہی گزارتا تھا تاکہ اپنی ماں اور باپ کو ٹائم دے سکوں۔ ویسے تو میں نے دل میں یہی منصوبے بنا رکھے تھے کہ شادی کے بعد اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ چھٹی کے دن وقت گزاروں گا، اسے کہیں گھمانے لے جاؤں گا، لیکن میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ زینب کے ساتھ تو ایسا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اخبار پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا اور دوبارہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ دوبارہ مجھے یوں محسوس ہوا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس دفعہ میں نے جلدی سے پیچھے دیکھا تو زینب مجھے کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، لیکن میرے دیکھتے ہی وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی چوڑی پکڑی جا چکی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا تھا کہ جس لڑکی کو میں اتنا اگنور کرتا ہوں، اس کا کوئی خیال بھی نہیں رکھتا، اپنے ساتھ بیڈ پہ سونے کے لیے بھی منع کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی، میرا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ اکثر ہی میری طرف دیکھ کر گھورتی تھی، لیکن میرے دیکھنے پر وہ اپنی نظریں موڑ لیتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں گہری نیند میں تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو وہ اوپر دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ کیا وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہے یا پھر شادی کے بعد ایسی ہو گئی؟ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، مگر ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ دن بہ دن اس میں تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ کپڑوں کے سلیکشن کے بارے میں محتاط ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ میرے لیے چائے بنا کر آئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے، لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں کہنا۔ پھر جاتے وقت اچانک واپس مڑی اور کہا کہ آج موسم بہت اچھا ہے اور چھٹی کا دن بھی ہے، تو میرے دل میں آیا کہیں گھومنے چلیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا۔ اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ سونا پسند نہیں کرتا تو گھومنے کیسے جاؤں گا؟ بڑی عجیب لڑکی ہو، چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھتی کہ میں اپنے باپ کی وجہ سے تجھ سے شادی کی تھی، ورنہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، اگر آپ نے شادی کر ہی لی ہے تو پھر نبھانے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا، میرے پاس ان فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ پھر بغیر چائے پیے وہاں سے باہر نکل گیا اور پھر لان میں چپک کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ زینب بیچاری واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ بیچاری کمرے میں رو رہی ہوگی۔ میرے دل میں آیا کہ جا کر چیک کر لینا چاہیے۔ جب کمرے میں گیا تو وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا، وہ ادھر بھی نہیں تھی۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آخر ایک کونے والے کمرے میں گیا تو کوئی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں کس آزمائش میں آ چکی ہوں۔ میں اپنے خاندان کے ایک ایک فرد سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تیمور بھی ہمارے خاندان میں سے ہے، اپنا خون معلوم ہوتا ہے، اس سے بھی مجھے محبت ہے، لیکن اس کے رویے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ یا اللہ، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ اس سے آگے میں سن نہ پایا کہ کہیں میرا دل اس لڑکی کی وجہ سے نرم نہ ہو جائے، کیونکہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تو آج تک اسے اپنے دل میں جگہ بھی نہیں دی اور تانیہ کے دور ہونے کے باوجود میرے دل میں بیٹھی تھی۔ میں تو اس انتظار میں تھا کہ میرے اس رویے سے تنگ ہو کر آخر یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، اور مجھے اس بات کی امید بھی تھی۔ ابا جان نے محسوس کیا کہ شادی کے بعد میں زینب کو لے کر کہیں نہیں گیا، نہ ہی اسے گھمانے لے گیا۔ آج ابا جان نے مجھ سے کہا کہ کل زینب کے ساتھ شہر چلے جاؤ، کچھ دن ادھر ٹھہر جاؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ ابا جان نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا۔ شہر میں بھی ہمارا ایک گھر تھا۔ میں زینب کو ساتھ لیے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ابا جان نے 2 دن قیام کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ 2 دن مجھ پر بہت بھاری پڑنے والے تھے، مگر شہر جا کر میں نے دل میں سوچا کہ اب آ ہی گئے ہیں تو اس لڑکی سے اپنا رویہ کچھ درست کر لوں۔ یوں مسلسل خاموشی اچھی نہیں، اور یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ میں ایک بندی آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس سے بات تک نہیں کر رہے۔ رہائش پر جا کر میں نے اس سے کہا کہ کپڑے تبدیل کر لو، ہم ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ پہلی دفعہ میں نے اس کے چہرے پر خوشی محسوس کی اور اس کے دل میں اپنے دل کو بھی سکون ملا، ایسا سکون جو میں چاہتا تھا، لیکن اس لحاظ سے نہیں چاہتا تھا کہ زینب میرے ساتھ ہو۔ تانیہ ساتھ ہوتی تو زندگی اور کچھ اور طرح کی ہوتی۔
ایک ایک لمحہ اس کے نام کرنا چاہتا تھا، رات کو سڑک کے کنارے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہتا تھا، مگر زینب تو ایسی تھی ہی نہیں، وہ میرے ٹائپ کی نہیں تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری نوکرانی ہو اور میں اس کا مالک، مگر مجھے اس قسم کا رشتہ بالکل پسند نہیں تھا۔ میں تو میاں بیوی میں محبت کا قائل تھا۔ میں اس بات کا قائل تھا کہ میاں بیوی میں فری گپ شپ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو تنگ کرے۔ خیر، اس کے بعد ہم ایک ہوٹل میں گئے، کھانا کھایا۔ زینب نے شہر کے لحاظ سے اچھے سے کپڑے زیب تن کیے۔ ایک دفعہ یوں ہی استری کرتے وقت اس نے میری پسندیدہ نیلے رنگ کی شرٹ جلا دی اور پھر ادھر ہی رونا شروع کر دیا، حالانکہ وہ آسانی سے میری شرٹ کو چھپا سکتی تھی کیونکہ میرے پاس درجنوں شرٹیں تھیں اور مجھے یہ بات یاد بھی نہیں ہوتی کہ کون سی شرٹ کہاں ہے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ آپ کی شرٹ جل گئی ہے۔ مجھے غصہ تو بہت ہے، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا تھا کہ زینب کس قسم کی لڑکی ہے۔ ادھر شہر میں لڑکیاں اپنے شوہر سے ہر وقت کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی ہیں، لیکن آج تک شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، اس نے مجھ سے کسی قسم کی فرمائش کا اظہار نہ کیا۔ صبح اٹھ کر نماز ادا کرتی، وہ 5 وقت کی نمازی تھی۔ اس کے علاوہ صبح قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ ادھر شہر میں بھی اس نے فرش پر ایک کپڑا بچھایا اور وہاں سونے لگی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ بیڈ پہ نہیں سونے دوں گا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ سیدھا سونے کی وجہ سے میری سانس رک کر آ رہی تھی۔ یہ میرے دوست بھی تھے، میرے بارے میں یہی بتاتے تھے کہ بچپن میں والدین کو بھی میری اس بیماری کے بارے میں پتا تھا کہ سیدھا سونے کی وجہ سے میری سانس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، مگر زینب کو کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا تو اس نے مجھے نیند سے بیدار کرنا چاہا۔ یہ صبح کا وقت تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے نیند سے بیدار کر رہی ہے۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے زینب سے کہا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے منع بھی کیا تھا کہ میرے قریب مت آیا کرو، اور آج تو نے مجھے چھو لیا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ جب میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں نے دل سے تمہیں بیوی تسلیم کیا ہی نہیں، تو کیوں بار بار مجھے تنگ کرنے کے لیے آ جاتی ہو؟ وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ دراصل آپ کی سانس رک رہی تھی اور چہرے پر کافی پسینہ تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو بیدار کیا۔ میں نے کہا خبردار، آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکا دے دیا۔ اس کے بعد کمرہ بند کیا اور دوبارہ بیڈ پر سو گیا، کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 9 بج چکے تھے۔ صبح 5 بجے والا واقعہ مجھے اچانک یاد آیا تو اچھا نہ لگا۔ دل میں سوچنے لگا میں نے کچھ زیادہ ہی اس کے ساتھ مس بیہیو کر لیا۔ اس کے بعد باتھ روم میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ نہانے کے دوران یہی سوچ رہا تھا کہ آج اسے منا لوں گا، کیونکہ غلطی مجھ سے ہی ہوئی۔ وہ بیچاری تو خیر خواہی کر رہی تھی اور مجھے نیند سے جگایا، جبکہ الٹا میں نے اسے بے عزت کر دیا۔ 1 سال ہونے کو ہے، وہ بیچاری فرش پر سوتی ہے، کبھی اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ مجھے ایک ایک کر کے زینب کی ساری خوبیاں نظر آنے لگی۔ دل میں احساس ہونے لگا کہ یار نے تو ظلم اور جبر کی تمام حدیں پار کر لیں۔ خیر، میں جلدی سے نہایا اور اس کے بعد دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ مجھے نظر نہ آئی۔ کچن میں آیا تو وہ ادھر بھی نہیں تھی۔ جب باہر صحن میں وہ مجھے نظر نہ آئی تو مجھے بہت پریشانی محسوس ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی مچھلی کو کسی نے پانی سے باہر پھینک دیا ہو۔ میں اندر ہی اندر تڑپنے لگا، کیونکہ زینب کی وہ تمام اچھائیاں مجھے تڑپا رہی تھیں، اور اب جب کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی تو میں پریشان ہو گیا۔ میں اس سے معافی مانگنا چاہ رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں محسوس کرنے لگا میں اس کے یوں اچانک غائب ہونے پر اتنا پریشان کیوں ہوں۔ میں خود ہی تو چاہتا تھا کہ وہ گھر سے چلی جائے اور دوبارہ مجھے نظر نہ آئے۔ اب جب کہ میرا کام ہو گیا تھا اور وہ چلی گئی ہے تو میں اتنا پریشان کیوں ہوں؟ کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ میں خود سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں ایسی لڑکی سے کیسے محبت کر سکتا ہوں جو میری محبت کے قابل تک نہیں، جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ جاہل، تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی حد سے زیادہ فرمانبرداری اور خاموشی نے تجھے اندر سے توڑ دیا اور اس کا دیوانہ بنا لیا۔ پھر میری انا نے کہا ایسا ممکن نہیں۔ ایک ایک کر کے ساری اس کی اچھی باتیں یاد آنے لگیں، کیسے وہ فرش پہ بستر بچھا کے سو جاتی تھی اور سوتے ہوئے بھی میری طرف دیکھتی رہتی تھی۔ کسی طرح وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے مجھے گھور رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیا ان ساری یادات کی وجہ سے میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں؟ ہاں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میری انا کا بھوت اتر چکا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگ بھاگ کر اسے ہر طرف تلاش کر رہا تھا۔ گھر میں نظر نہ آئی تو باہر گیٹ پہ آیا
اور سڑک پر دیکھا لیکن مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے اس بات کی پریشانی نہیں تھی کہ ابا جان کو کیا جواب دوں گا کہ تم بیوی کے ساتھ گھومنے گئے تھے، بیوی کہاں ہے۔ بس پریشانی تھی تو اپنی وجہ سے تھی، کیونکہ میں اندر سے بہت بے چین تھا۔ میں باہر سڑک پر گیا، ادھر بھی مجھے نظر نہ آئی۔ گاڑی نکالی، شہر کا چپا چپا چھان مارا، تمام بس اڈوں پر دیکھا کہ شاید وہ مجھے کہیں نظر آ جائے، لیکن مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں دل ہی دل میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ پھر سوچا شاید وہ کسی بس پہ سوار ہو کر گاؤں کی طرف چلی گئی ہے۔ میں نے گاؤں رابطہ کیا تو وہاں سے بھی یہی خبر آئی کہ وہ یہاں نہیں آئی۔ تھک ہار کر واپس اپنی رہائش پر آیا، صوفے پہ لیٹ گیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک میں پسینے میں شرابور تھا۔ زینب کی ایک اچھائی مجھے یاد آ رہی تھی کہ شادی کی پہلی رات سے لے کر آج تک کیسے وہ خاموشی کے ساتھ اپنے فرش پہ بستر بچھا کر سو جاتی تھی، کیسے کچن کی کھڑکی سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیا اس سے بھی بہتر بیوی مجھے مل سکتی تھی؟ زینب سے بڑھ کر مجھے کوئی نہیں پیار کر سکتا تھا، اور اب میں اس سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن افسوس کہ میں نے اسے کھو دیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہے، خدا نہ کرے اس نے اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لیا ہو، دل برداشتہ ہو کر اور میرے ظلم سے تنگ آ کر اس نے اپنی زندگی ختم نہ کر لی ہو، کہیں نہر میں چھلانگ نہ لگا لی ہو۔ اس طرح کے خیالات بار بار میرے دماغ میں آ رہے تھے اور مجھے پریشان کر رہے تھے۔ الماری کھولی تو وہاں ایک خط پڑا تھا، جس کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں تیمور کے قابل نہیں، لیکن بیوی ہونے کے ناطے میں اس کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ سوتے ہوئے تیمور کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں نہیں سو پاتی۔ بس یہی سوچ کر ساری رات نہیں سوتی، خدا نہ خواستہ تیمور کی سانس رک نہ جائے۔ ساری رات اس کے بستر کے سامنے بیٹھی رہتی ہوں تاکہ اس کا خیال رکھ سکوں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ قربانی دی جائے، لہٰذا اپنی نیند کی قربانی دے کر میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔ تیمور رو رو کر کہہ رہا تھا کہ کاش وہ ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسے معافی مانگ سکوں۔ مجھے اب اس پہ کی گئی ایک زیادتی یاد آ رہی تھی، اور ان کو یاد کر کے میں چیخنے لگا، اپنے بال نوچنے لگا۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر وہ میرے سامنے آئی۔ اچانک اسے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری سانسیں واپس آ چکی ہیں۔ کہاں چلی گئی تھی تم مجھے چھوڑ کر؟ اب دوبارہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جانا۔ زینب کہنے لگی، جیسے ہی آپ نے مجھے کمرے سے نکالا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں گھر کی چھت پر چلی گئی تاکہ میرے رونے کی آواز آپ تک نہ پہنچے۔ ادھر ایک چارپائی پڑی تھی تو مجھے وہاں نیند آ گئی۔ اب آپ کی چیخوں کی آواز سنی ہے تو میری آنکھ کھل گئی اور میں چھت سے نیچے آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے ہیں؟ کیا کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ میں نے زینب سے کہا، ہاں تم گم ہو گئی تھی، اب تجھے کبھی اپنے سے دور نہیں کروں گا، تو میری سب سے اچھی بیوی ہے، جبکہ میں تمہارا برا شوہر تھا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، خدا را مجھے معاف کر دو۔ زینب نے کہا، آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ مت کیجیے، آپ کل بھی میرے لیے قابل احترام تھے اور آج بھی ہیں، میں آج بھی آپ کی اتنی ہی عزت کرتی ہوں۔ زینب نے